بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو بیک بون ہے وہ کپاس ہے۔ سارا پروسیس کپاس سے شروع ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہے کہ نیا کاٹن سیزن شروع ہو چکے ہیں اور اسپننگ ملز کو رو مٹیریل کے لیے سب سے زیادہ کیش فلو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہمارے اسپننگ ملز مالکان ہیں ان کو بینکوں سے فنڈ لینے میں ایک عجیب اور بڑے ہی سنگین مسئلے کا سامنا ہے۔ آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے آئیے بتاتا ہوں۔ ویسے عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹائل ملز اپنی کپاس کو بینکوں کے پاس گروی رکھ کر ان سے لون یا کریڈٹ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، مینس کہ جب کپاس خریدتی ہیں ملیں تو اسے اکثر بینکوں کے پاس گروی رکھ دیتی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں، کاٹن پلیج۔ اب ایسے میں جو بینک ہوتے ہیں یہ کپاس کی قیمت کا اندازہ لگا کر ملز کو کریڈٹ لمٹ دیتے ہیں تاکہ ملز اپنا ورکنگ کیپٹل چلا سکے۔ تو عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بینک اس کپاس کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے کراچی کاٹن ایسوسیشن کے آفیشیل سپورٹ ریٹس کو بطور بینچ مارک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ KCA کا دفتر تو جو ہے یہ بند ہو چکا ہے، کوئی 12 دسمبر 2025 کے بعد سے یہ کام نہیں کر رہا ہے، کوئی نئے ریٹ شیٹ یہ جاری نہیں کیا نا اس نے۔ تو اب دوسری طرف بینک کیا کر رہے ہیں، یہ اب بھی وہی جو پرانے ریٹس تھے کاٹن کے وہی ریٹ لگا رہے ہیں، یعنی 15,500 روپے فی من کے یہ دے رہے ہیں۔ پھر بتا دوں دوستوں کہ یہ قیمت لگانے کا کام پہلے کراچی کاٹن ایسوسیشن کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ KCA ہر روز اپنی سپورٹ ریٹ جاری کرتی تھی اور بینک کسی کو بینچ مارک ریٹ مان کر قرضے دیتے تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا فرق آ گیا، اس وقت مارکیٹ میں کپاس کا جو اصل ریٹ ہے یہ کچھ تقریباً 21,000 روپے فی من ہے، جبکہ بینک یہ مل والوں کو کتنا دے رہے ہیں، وہی پرانا ریٹ یعنی 15,500 روپے فی من کے حساب سے یہ دے رہے ہیں، جبکہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کا تقریباً 21,000 روپے فی من ہے۔ تو بینک کپاس کی وہی پرانی قیمت 15,500 روپے لگا رہی ہے، جبکہ ملز مالکان پہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قیمت 15,500 نہیں بلکہ 21,000 روپے فی من ہے۔ تو اسی کو عذر بنا کے ملز والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو اپنی ہی کپاس پر بہت کم فائنینسنگ مل رہی ہے اور بینکوں کی جو لازمی شرط پوری کرنے کے لیے ہمیں پھر اپنی جیب سے بہت زیادہ مارجن رکھنا پڑتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا، ظاہر ہے ملز کو ایکسٹرا مارجن لگانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کیش فلو بہت تنگ ہو رہی ہے۔ اور جو نیو کاٹن سیزن کے آغاز میں جب ملز کو جو رو مٹیریل کی انوینٹری بڑھانی ہوتی ہے تاکہ سال بھر جو ہے نا اس کی شارٹیج نہ ہو، کام جو ہے نا اسموتھ طریقے سے چلتا رہے، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیش فلو کی پریشانی بنی ہوئی، کیش فلو بہت تنگ ہو چکا ہے، یعنی پریشان اس وجہ سے۔ تو صاف مطلب یہ ہے کہ آغاز میں اس کے سیزن کے آغاز میں ہی ملز پر شدید قسم کا جو ہے نا یہ کیش فلو کو دباؤ بڑھ چکا ہے، بہت پریشر میں، اور جو ان کو بینک کی طرف سے کریڈٹ کی جو لمٹ ہوتی ہے، جو ان کو الاؤ ہوتی ہے، یہ اپنی منظور شدہ لمٹس کو بھی استعمال نہیں کر پا رہے۔ ظاہر ہے جب پیسے ہی نہیں ہوگا تو مارکیٹ سے کپاس کی جو خریداری ہوتی ہے یہ بھی متاثر ہوگی۔ ابھی دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ زیادہ دیر تک نہ رہے، فوری اس کا جو ہے نا کوئی حل نکل جاوے۔ اس کے لیے دیکھو میں یہی مشورہ دوں گا، میرا ذاتی اوپینین ہے، کسی کی تنظیم کی میں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، میری خود کی یہ ذاتی بات ہے، اگر تو مناسب ہو تو ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو نا اس میں خود ہی ایک پروویژنل ریٹ نکالنا چاہیے تاکہ جو روز روز کے جھمیلے ہوتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے اور کام جو ہے اسموتھ طریقے سے چلتا رہے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اسٹیٹ بینک کے لیے اس طرح کا کام کرنا ان کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر اس کو میدان میں آ کے فوری طور پر یہ چند درج ذیل اقدامات ضرور کرنے چاہیے تاکہ پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا پہیہ چلتا رہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ لازمی کرے کہ جب تک KCA دوبارہ فعال نہیں ہوتی خود ہی اس معاملے کو دیکھیں اور ایک ایسا بینچ مارک ریٹ مقرر کریں جس کی بعد میں جو ہے نا بینکوں کو ہدایت بھی ہونی چاہیے کہ وہ پرانے KCA ریٹوں پر مبنی ویلیویشن ترک کر دیں۔ جب تک یہ KCA فعال نہیں ہوتی یہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے نا اپنی طرف سے لازمی اقدام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ خود نہیں کرنا چاہے تو پاکستان کاٹن جینرز ایسوسیشنز کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ملک بھر کے لیے قومی سطح پر جو سپورٹ ریٹ ہوتے ہیں نا یہ جاری کریں، ان کو یہ اختیار دے دیا جائے اور یہ ریٹ جو ہے نا یہ روزانہ اس کی ویب سائٹ پر یا اخبارات میں شائع ہو اور بینک اسے باقاعدہ جو آتھورائزڈ بینچ مارک ہوتے ہیں اسی کے طور پہ سے تسلیم کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ بینکوں کو یہ ہدایت لازمی ملنی چاہیے کہ وہ کپاس کی جو ویلیویشن ہے اس کی مارکیٹ بیس اپروچ بنائیں، نہ کہ 6 مہینے پرانی ریٹ شیٹ کو۔ اور جہاں تک بات رہی ملز کی تو دیکھو میرا مشورہ یہی ہے، اپنے بینک ریلیشن شپ مینیجر سے ملاقات کریں اور اسٹاک ویلیویشن رپورٹ ہوگی، کرنٹ مارکیٹ ریٹ کی دستاویزات ہوگی اور PCGA کی جو حالیہ سرکولرز ہیں یہ ساتھ لے کے جائیں اپنے، اور اپنے کیس کو ان کے سامنے پروفیشنل وے میں پیش کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ بہتری کی امید ہے، اللہ پاک بہتری کے راستے نکال دے گا۔ اور اگر اسٹیٹ بینک نے اس معاملے میں فوری ایکشن نہیں لیا تو جو ہماری اسپننگ ملز ہیں ان کے لیے سیزن کی جو خریداری اور پروڈکشن کے جو سائیکل کو برقرار رکھنا ہوتا ہے یہ برقرار رکھنا اس کو مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو بھی کبھی اس قسم کے مسئلوں کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی اس حوالے سے کیا رائے، کیا PCGA کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے کہ وہ ریٹ شیٹ جاری کرے یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود ہی جو ہے نا ایک پروویژنل ریٹ نکالنا چاہیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھو آپ اگر کسی بھی اسپننگ یا ویونگ یونٹ سے وابستہ ہیں اور آپ کو جو بھی وہاں پر تجربہ ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی آپ کے تجربے سے فائدہ ہو تو اپنا تجربہ کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی آواز کے اندر آپ کا نام لے کے اسے اپنے YouTube چینل کے اوپر اپلوڈ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے تجربوں سے مستفید ہوں، تو اسکرین کے اوپر میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر اپنی وائس ریکارڈ کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر۔ اگر مجھے لگا کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو میں آپ کی وائس کو ضرور اپنے چینل کے اوپر ویڈیو کی صورت میں لگاؤں گا۔ تو آپ اپنے تجربات اپنے ایکسپیرینس ہی مجھے ضرور شیئر کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم کی بات جو ہے نا یہ بانٹنا اس سے بندے کو خود بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ باقی اپنے تجربات آپ شیئر کرتے رہیں۔